الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اپنے دعوتی مشن کی شروعات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام ان لوگوں کو دیتے تھے جو ان سے بہت قریب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان پرانی روایتوں سے باہر نکالتے تھے جو ان کے باپ دادا کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے چچا کے لڑکے حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے اگلے صحابی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحرا میں جاتے تھے جو مکہ کے پاس تھی، اپنی بیوی اور اپنے جوان چچیرے بھائی کے ساتھ، تاکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ جو تمام عالمین کا رب ہے اس کا شکر ادا کر سکیں اس کی اتنی زیادہ نعمتوں پر۔ ایک بار وہ لوگ تھوڑا چونک گئے تھے جب ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، یہ کون سا دین ہے جس کی تم لوگ پیروی کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ دین اللہ کا ہے، یہی دین اللہ کے فرشتوں کا ہے، اس کے رسولوں کا ہے، اور ہمارے باپ ابراہیم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں پر بھیجا ہے تاکہ انہیں میں سچائی کی طرف بلا سکوں، اور اے میرے چچا، آپ ان میں سب سے خاص ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کو اس دین کی طرف دعوت دوں، اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ آپ اس دین کو قبول کریں اور اسے پھیلانے میں میری مدد کریں۔ ابو طالب نے جواب دیا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں اپنے باپ دادا کا جو دین ہے اسے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس رب کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا کوئی بھی تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہیں پہنچائے گا۔ پھر ابو طالب اپنے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ تمہارا کون سا دین ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں، اے میرے والد، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے رسول پر۔ ابو طالب جواب دیتے ہیں، خیر میرے بیٹے، میرا بھتیجا تمہیں اچھائی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دعوت نہیں دے گا، تو بے شک تم آزاد ہو اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ حضرت علی کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو گود لیا اور انہوں نے بھی دین اسلام کو اپنا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ قریش قبیلے کے بہت اونچی شخصیت تھے، بہت ہی ایماندار اور امیر تاجر تھے، جن کی لوگوں کے بیچ بہت زیادہ عزت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دین کو قبول کیا، اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ حضرت ابو بکر کے اسلام لانے کے بعد 5 اور شرفاء نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حاضر کیا اور دین اسلام کو قبول کیا۔ بہت سے نئے لوگ مسلمان بنے جو کہ نیچے طبقے سے تھے، اور انہوں نے اس دین کو اپنایا۔ آج کا پارٹ یہیں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم جاری رکھیں گے۔ چینل سے جڑے رہیں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔